بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ صدق اللہ العظیم۔ مختصر ترجمہ ان آیات کا آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی، بے شک اللہ نے آپ کی بدر والے دن مدد فرمائی جبکہ آپ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، تو اللہ سے ڈرو اور شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ۔ جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اتر رہے ہیں، اور پھر اگر تم صابر رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دشمن تم پہ اچانک آ جائیں تو پھر اللہ تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد فرمائے گا نشان لگے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا مگر خوشخبری آپ کے لیے، تاکہ آپ کے دل مطمئن ہو جائیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ اور یہ مدد نہیں تھی مگر اللہ غالب حکمت والی کی طرف سے۔ غزوہ بدر 17 رمضان مبارک کو رونما ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو کفار مکہ کو بڑا رنج تھا، کیونکہ وہ تو آپ کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو 2 سال ابھی مسلمان سنبھل نہیں پائے تھے۔ 2 ہجری میں انہوں نے بڑا لشکر مکہ سے تیار کیا اور کہا کہ ہم مدینہ پہ حملہ کر دیں گے اور جتنے بھی مسلمان ہیں معاذ اللہ سب کو ختم کر دیں گے، تھوڑے سے ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دعا میں بدر کی رات میں یہی بیان فرما رہے تھے، یا اللہ، یہی عرض کر رہے تھے، یا باری تعالیٰ، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں، اگر آج تو نے مدد نہ کی تو تیرا دین مٹ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو
اپنے دین کی مدد کرنے والا ہے۔ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں نا، بدر کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے یہاں تک، پھر یہاں تک آپ دعا فرما رہے تھے ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ ہم غور کریں، اس وقت مسلمان کم تھے، تھوڑے تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا، اللہ نے پھر بھی مدد فرمائی اور اسلام غالب آیا۔ اللہ نے غیب سے مدد فرمائی، فرشتے اتارے۔ آج مسلمان زیادہ ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، 2 ارب کے قریب ہیں، پھر بھی کیونکہ جذبہ ایمانی نہیں ہے، وہ شوق اور ایمان کا جو طاقت ہے وہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہے ہی نہیں، ہے، عام لوگوں میں بہت ہے۔ جو مسجد اقصیٰ میں ہوتا ہے ہر رمضان میں یہ کھلواڑ ہوتا ہے۔ اگر مسلمان حکمران جو 58 کنٹریز ہیں اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو کسی کی مجال ہے کہ مسجد میں جو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، ان پر کوئی حملہ کرے؟ یہ کمزوری ہے، کمزوری ہے مسلمان حکمرانوں کی، کٹ پتلی حکمرانوں کی، کہ جو منہ سے بول کے ظالم کو ظالم بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم زیادتی کر رہے ہو۔ سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے، ہر مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ نہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے والوں پر حملہ کیا جاتا ہے، شیل پھینکے جاتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، اور میڈیا پر خبریں مین اسٹریم میڈیا پر آنے سے روک دی جاتی ہیں۔ سارا کچھ ہے ہی ان کے ہاتھوں میں، لیکن مسلمان کمزور نہیں ہے۔ اس وقت بھی مسلمان کمزور ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ کہ فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا نام لے کے نکلنے کی ضرورت ہے، کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج بھی فرشتے تمہاری مدد کو آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بڑا خوش تھا اور کفار کو ابھار رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو، آج تم ہی غالب رہو گے۔ تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، شیطان نے دیکھا فرشتوں کو اترتے ہوئے، فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کدھر بھاگ رہے ہو، تم تو ہمارے لیڈر تھے، تم تو ہمیں لے کے آنے والے تھے، کدھر بھاگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ بھاگ کھڑا ہوا اور کافروں کو چھوڑ دیا، اور ذلیل و رسوائی ہوئی سارے کفاروں کی۔ بڑے بڑے ابو جہل، عتبہ و شیبہ جیسے کافر سارے سردار مارے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوم بشرا اور یوم فرقان قرار دیا، مسلمانوں کی پہلی فتح۔ اور یہ ڈیفینسو وار تھی، ڈیفینسو وار تھی کہ انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے دفاع کیا، ایسا نہیں کہ حملہ کیا۔ اور موسٹلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جتنے بھی غزوات ہوئے، موسٹلی سارے کے سارے ڈیفینسو تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، نہیں، آج بھی اپنی مرضی سے لوگ آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کل کی بات ہے، الحمدللہ اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ کل ایک بچہ بھی آیا ہمارے پاس مدرسے میں، 12 سال کا بچہ تھا، اس کی امی اس کو ساتھ لے کے آئیں اور کہنے لگی کہ یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو 12 سال کا تھا، میں نے اس کو میں نے کہا آپ نے کچھ پڑھا ہے، کچھ اور کتابیں لو اچھے طریقے سے۔ تو وہ بیٹھے رہے عصر کی نماز میں ادھر، تو کہتی میں اپنی بڑے بیٹے کو بھی لے کے آؤں گی، تو انشاءاللہ آئیں گے اور کریں گے اسلام قبول الحمدللہ۔ تو اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اور جہاد یہ اسلام کی کوہان ہے، اور اسلام کے نام پہ جو ہے مومن اللہ کے نام پہ لڑتا ہے اور ظالم کا ہاتھ روکتا ہے۔ لیکن آج اتنے کمزور ایمان ہو چکے ہیں کہ ظالم کو ہاتھ روکنے کی بجائے یہ جو اوپر والا ایمان ہے، دوسرا درجہ ہے زبان سے روکا جائے، کنڈیم کیا جائے۔ مسلمان حکمرانوں میں یہ بھی غیرت نہیں رہی سوائے چند کے۔ اور دوسرا آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانا جائے،
تو ہم کمزور ایمان پہ کھڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دشمن دلیر ہو چکا ہے. آج بھی مسلمان کھڑا ہو جائے، فضائے بدر تو پیدا ہو نا، اٹھ کے کھڑے تو ہوں، اللہ مدد فرمائے گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصیٰ کو بھی حقیقی آزادی عطا فرمائے. اور اصحاب بدر کے بارے میں نبی علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اصحاب بدر تھے 313 تھے، اللہ اکبر، اور 1000 پر غالب آ گئے. تو فرمایا کہ جو اصحاب بدر جو شہید ہوئے 14 کے قریب، وہ تو اپنی جنتوں میں پہنچے. فرمایا جو زندہ ہیں اب یہ جو کوئی مرضی عمل کریں یہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں دے گا. ایسی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کو جو ہے وہ سنائی. اللہ تبارک و تعالی تمام شہداء اور غازی اصحاب بدر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. دو اشعار قصیدہ ابودش کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر پروگرام آگے بڑھتا ہے. پڑھیے مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ملتمس مولانا اسلام قادری صاحب سے آئیں اور اپنی حاضری پیش کریں. محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اشرح لي صدري.
Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Rasulihi, Muhammadin wa alihi wa ali baytihi wa ashabihi ajma'een. Amma ba'd, fa'awzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Sadaqallahu al-azim. Wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul kareem. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. Brothers in Islam, Ulama Ikram, Qibla Shah Sahab, today is where we show gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala that the first Muslims fought in the Battle of Badr, and they were the pioneers of Islam. And also, today, Hazrat Aisha Siddiqa Raziyallahu Ta'ala Anha, the blessed and loved wife of Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, she will also be discussed. As far as Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's marriage, we know that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam had many wives. But we understand that Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, up until the age of 50, he approximately never took another wife. The only wife was Hazrat Khadijatul Kubra, Salamullah Alayha. And we have narrations that Hazrat Abu Bakr Siddiq, Raziyallahu Ta'ala Anhu, he's in a majlis, he's in a congregation, and many companions are asked about what they love about Islam and what their desires are. And they all discuss and they all present their desires and what they love about Islam. But Hazrat Abu Bakr Siddiq, this is generally what is discussed. When he was asked, he says that my desire is that it be only my eyes and it be the face of Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And meaning that all I desire is Rasulullah in front of me and I just enjoy the glamour of Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And the second thing that I desire is that I have much wealth, a lot of property, and I sacrifice it for Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. This is also my desire. And the third desire that I have, I wish that my daughter be wed with Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And this is the desire of Hazrat Abu Bakr Siddiq. And we say that this is the proposal of Hazrat Abu Bakr, that he presented his wife Hazrat Aisha Siddiqa to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And you see Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, he reaches the age of 50, and normally a person doesn't desire to marry at the age of 50. But Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam took many wives after the demise of Hazrat Khadijatul Kubra Salamullah Alayha. But this was not just for enjoyment or any other purpose like nowadays we see, but this was merely for the instructions of Allah subhanahu wa ta'ala. And how I say this is that we find a narration that
Hazrat Jibreel alayhi salam, he comes to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam with a cloth, a sheet, and the picture of Hazrat Aisha is on this cloth. And Hazrat Rasulullah doesn't recognize at that specific time, but later, when she becomes the wife of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he informs her that your picture was shown to me before our marriage. And so therefore this was destiny. This was not only a proposal of Hazrat Abu Bakr Siddiq, but there is many other perfect qualities of Hazrat Aisha Siddiqa. But the purpose of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was not that he wanted many children or another legacy, but his legacy was that he wanted to educate women in Islam. So therefore, this is one of the reasons that you see that many of the narrations that are in the household of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they are either narrated by the family of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ali, Hazrat Fatima, Hazrat Imam Hassan, Hazrat Imam Hussein, or Hazrat Aisha, or some of the other blessed wives. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that Hazrat Aisha, she has 3/3 of Islam. There is narrations of 1/3 of Islam as well. So she was an alima. So the purpose was to collect and to create a team of female teachers to educate the masses. And this is what Hazrat Aisha did. She educated the masses. She explained the teachings of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And we also have that certain personalities, they disrespected Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. And we have narrations, because I would like to talk about Badr as well. We have narration, we have ayats, not narrations, we have ayats in Kitabullah, and we have a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that somebody, he disrespects Hazrat Aisha, then Allah subhanahu wa ta'ala comes as a witness and testifies on the chastity of Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha. And from this principle we can establish that somebody who disagrees or still tries to establish that there were faults within Hazrat Aisha, he would be no longer a Muslim, he would leave the folds of Islam. And the principle, the evidence that we have is that we have ayats in Quran, although they don't mention the name of Hazrat Aisha, but Allah subhanahu wa ta'ala is the witness on the chastity of Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha. Inshallah, Hazrat Aisha Siddiqa will be discussed, and she should be discussed because she's the teacher of the nation. She educates all the women in Islam and all the men. But today I want to talk about Yawm Badr as well. This was the Muslims, 313 in number, that entered the battlefield where they knew the opposition was 3 times their number, and they were fully equipped, fully fed, and they weren't simple people. The opposition was not simple. They weren't just common folk. They were warriors, they were generals, and they were accustomed to fighting. It was an aristocracy, and the rest of the world would not just simply want to fight the people of Arabia. And these simple people, we call them simple, but they were not simple. They were Muslims. They had complete faith in Allah subhanahu wa ta'ala and complete conviction in that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and they obeyed every single instruction of Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. We see in the Battle of Badr that we have Hazrat Amir Hamza, we have Sayyidina Ali Karmallah Wajhul Kareem, and these are some personalities, whatever faculty of Islam you talk about, whatever department of Islam you open up, you will see them there. Whether you talk about Sulh Hudaybiyah, you will see Hazrat Mawla Kainat. Wherever you talk about Uhud, Badr, whatever you talk about, whether you talk about ilm, these personalities are always there. So it's very easy to talk about these personalities. But I would just like to, just in a couple of minutes, I would like to explain to you
Ubaidullah bin Haris. This was another companion of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And inshallah, we will talk about Hazrat Mawla Kainat on the 21st. And you see, this was another companion of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And all I want to say is to show that how much love and affection they had for Islam, how they loved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We see that Utbah, Shaiba and Walid, they are the opposition, and they weren't simple people. They were warriors. They were very, very bold personalities with a lot of wealth, with a lot of family. They entered a battlefield called Badr. And you see, we know that Hazrat Ali Karamallah Wajhul Kareem strikes, Hazrat Amira Hamza Raziyallahu Ta'ala, and he strikes. But then we have a companion by the name of Ubaidullah bin Haris, and he is related to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as well, and he is older than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But he enters this battlefield and he faces Utbah. And let me just tell you how important this is, that who were Utbah, Shaiba and Walid? They were related. Two of them were brothers, and Walid was the son of Utbah. And why this is important? Because these personalities would paint a picture in the entire history of Islam. Up until today, this argument and this battle that started in Badr, it didn't end. It still carries on till today. But I want to show you the love of a companion called Ubaidullah bin Haris. He enters the battlefield, and because he's an old man, he fights and he strikes, and he wins with the help of Hazrat Ali and Hazrat Amir Hamza. But he's injured. But when he comes back, when he's taken up and he's taken back to Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he's smiling and he's happy, and he talks to Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and I see that Ibn Kasir, he says that he talks about Hazrat Abu Talib alayhi salam. He says that the poetry of Hazrat Abu Talib, that he eulogized Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he painted a picture that we will defend Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to our last breaths. He says, Ya Rasulullah, he says, this poetry of Hazrat Abu Talib, did we not measure up to them scales? Although he was an old man, he says that, Ya Rasulullah, we are happy that we fought for you and we gave our lives for you, because this picture was painted by Hazrat Abu Talib in the beginning, and he was an old man, so he saw all the situation before Badr, and he says, Ya Rasulullah, we are happy that we sacrificed ourselves for your court. And then he was taken away, and then he was buried after Badr. But this is the caliber, not only Ubaidullah bin Haris, but every single one of them, companions of the 313 that who fought in the Battle of Badr, they all had the same desire, whether they had clothes or they didn't have clothes. They had food or they didn't have food. We know that the heroes of Badr was Hazrat Amir Hamza and Hazrat Ali Karamallah Wajhul Kareem, because they was on a status that can never be matched. They saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from their childhood. Hazrat Amir Hamza was the uncle of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But these Ansar, they didn't see the miracles of the birth of Hazrat Rasulullah like Hazrat Abu Talib alayhi salam did, or Hazrat Amir Hamza did. No, they didn't see them. They only heard about them. So it was possible that they had conviction. But these people that Surah Anfal talks about, that says, Ulaika humul mu'minuna haqqa, they were the ones who defined what was justice and what was injustice. And they will echo through eternity till the day of judgment. But then you see the opposition. You see the opposition. You see Utbah, Shaiba and Walid. And you have to understand who these personalities was. These were the first Muslims that defended Islam. They defined Iman. They defined the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They defined the love of Allah subhanahu wa ta'ala. They defined what was love between them. But then the opposition was, they were the first enemies of Islam. They were the ones who took their swords and they tried to
destabilize and destruct and kill and assassinate the first Muslims of Islam, and particularly Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But then you have to understand, I said a word that these personalities, like the 313 in Badr, their personalities will echo through eternity, but so will Utbah, Shayba and Walid. They will echo through eternity as well. How do we understand this? We understand that it was because of their death that Uhud came about. And we see this is the tafsir of Surah Anfal. This is not my opinion. This is translation, and this is exegetical commentaries of Quran Majid, Furqan Hamid, that they say, that the commentators say that it was the brother-in-law of Walid, Abu Sufyan, who financed the next battle. He gives money, he gives ounces and ounces of gold to the mushrikeen, and he says, prepare yourself, we will take revenge. And then you see another personality. They later became Muslims. So when they become Muslims, we show love and affection towards them. We say they are Muslims. But they were the ones that took the swords and exhausted their property. You have Hazrat Abu Bakr Siddiq, who says, my desire is to exhaust all my properties for the sake of Islam. But then you have Abu Sufyan, at that particular time, he says that my desire is to exhaust all my treasures against Islam. And then you have a personality called Hind. We address her as a Muslim now, but she was the one who promulgated the next battle. So you always have to bear in mind that history will explain to you, and we know that history is not always a part of Islam, but you need history to connect the dots, to understand, have an understanding. And sometimes you see that the companions that came later, they cannot be compared to the companions before the conquest of Makkah, which were the Ashab-e Badr. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding of showing love and affection and cherishing all of these Sahaba that fought in the Battle of Badr. I would like to invite Hazrat Allama Sayyid Ishtiaq Hussain Shah Sahab to come to the mic and enlighten our hearts. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال بعد: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه.
صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج کی اس پاک محفل کے دو عنوانات ہیں. ام المومنین حضرت صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے یوم مثال بھی ہے، اور غزوہ بدر کے مجاہدین شہداء اور غازیوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کرنا ہے. دونوں عنوانات پر بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ انگلش میں اسلام قادری صاحب نے گفتگو فرمائی. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم نے بڑی عظمتیں بڑی شانیں عطا فرمائیں. جو مسئلہ ہے نا تعدد ازواج کا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو متعدد نکاح فرمائے، اس کا ریزن آپ نے سنا کہ حضور کی تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو عورتوں تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس لیے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، گھریلو زندگی کو بھی احاطہ تحریر اور بیان میں آنا لازم و ضروری تھا. اور بھی بہت سے ریزن ہیں، آج کا وہ موضوع نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے کسی کی بیٹی کا جو رشتہ لیا یا کسی کو بیٹی کا رشتہ دیا، یہ سب وحی کے ذریعے اللہ کے حکم سے ہوا. تو جب اللہ نے حکم دیا تو پھر اس کا دفاع بھی خود اس نے کیا. حضرت جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پہ الزام لگا تو صفائی کس نے پیش کی؟ شاہد شاہد من اہلہا، ان کے گھر کے ایک بچے نے گواہی دی. ان کی پاک دامنی کو، اس کی گواہی ان کے گھر کے ایک بچے نے دی. حضرت جناب مریم سلام اللہ تعالی علیہ قوم نے انگلی اٹھائی، ان کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ وسلم بیٹے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مہد میں، پنگوڑے میں، ماں کی گود میں بول کے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی. مگر جب منافقین نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ پر تہمت لگے، انگلی اٹھائی، تو ان کی پاک دامنی کی گواہی خود خدا نے قرآن میں بیان فرمائی. اعلیٰ حضرت
شعراء افاق سلام لکھتے ہوئے جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ نور کی آیات طیبات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ بنت صدیق حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کا آرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں، جیسا کہ میں نے حدیث پیش کی، فرمایا جس کا رشتہ لیا وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ تو حضور کے ازواج مطہرات میں کنواری جو تھیں وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا بنت صدیق آرام جان نبی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے، اس لیے بھی کہ چونکہ پروردگار عالم حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو اس وقت جب کہ ان کی عمر مبارک 19 برس تھی۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں اس کی بنا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں۔ کسی کتاب میں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، تحقیق اور ریسرچ ضروری ہوتی ہے۔ تو جہاں کتابوں میں کچھ ایسی باتیں آئیں وہاں یہ بھی موجود ہیں اور تحقیق اور ریسرچ سے ثابت ہیں کہ وہ اس وقت ان کی عمر مبارک 19 برس تھی، تو جوانی کی عمر تھی۔ پروردگار عالم نے حافظہ بھی بلا کا عطا فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو بعد میں بھی غالباً آپ کا وصال 59 میں ہوا، اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد بھی مدت تک آپ باقاعدہ حیات رہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک بہت سے معاملات میں جب آپس میں اختلاف ہوتا، کو بات پوچھنے کی ضرورت پڑتی تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا سے پوچھتے۔ عالمہ فاضلہ، اور پھر آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وصال مبارک بھی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کی گود میں ہوا، اور حضور کا روضہ اطہر قبر انور بھی حجرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی، وہ حجرہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین قبری و منبری، ما بین منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور کما قال علیہ السلام کہ میرے ممبر اور میرے قبر کا درمیانی حصہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب اس پہ ایک جملہ صرف یہ سمجھ لیجئے، حدیث کے لفظ تو ہیں ما بین ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، ممبر اور قبر کا درمیانی حصہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغوں میں سے باغ ہے۔ اب بتائیے ممبر ریاض الجنہ کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اگر ممبر کو ریاض الجنہ کا حصہ مان سکتے ہیں تو پھر حضور کے قبر انور حجرہ پاک کو بھی جنت کا حصہ مانا جا سکتا ہے۔ تو حجرہ عائشہ صدیقہ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کا ٹکڑا۔ اور پھر
منٹ اور 10 ہی نے. غزوہ بدر آپ نے سماعت فرمایا کافروں کی طرف سے سب سے پہلے ان کے بڑے سورما جو تھے نا، عتبہ، شیبہ اور ولید. تو کہ گل تو اگے سمجھ آ گئی کہ بندے سن تو میں تھوڑی جی گل بتا. یہ جس ویلے باہر نکلے نا تو انہوں دے مقابلے آئے انصار. انہیں کہا نہ ساڈے جوڑ دے بندے نہیں، ساڈے جوڑ دے بندے کڈو. پھر حضور نے جوڑ دے بندے کڈے نا، تو حضرت عبادہ بن حارث، حضرت حارث حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. امیر حمزہ اور مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اچھا انہیں تھوڑے جی گل سمجھ لو، اے کربلا تاں سمجھ آنی ہے، گل وہی سنانا چاہتے سن. کربلا جب سمجھ آئے گی جب یہ بدر سمجھ آئے گی. اے عتبہ جڑا نا، عتبہ اے یزید دی دادی دا پیو ہے. کی میں آکھاں یاد رکھو گے، ہندا دا پیو ہے. کرو عتبہ ہندا کا باپ ہے، یزید کی دادی کا باپ ہے. شیبہ عتبہ کا بھائی ہے، یعنی یزید کی دادی کا چاچا ہے. ولید اور شیبہ دا پتر ہے، چاچے دا پتر ہے، یزید دی دادی دے چاچے دا پتر ہے. اے تریوے جڑے کفر دی علامت بن کے سب تو پہلا باہر آئے نے، کون نے؟ اے یزید دے رشتہ دار. سمجھ گیا جی صاحب؟ ادھر سے جب نکلے تو امام حسین کے ایک ابا جی ہیں، حضور مولا کائنات ہیں. دوسرے ان کے ابا جی کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسرے جب حارث ہوئے عبد المطلب کے بیٹے، اور ان کے بیٹے ہیں عبیدہ بن حارث، تو یہ حضرت ابو طالب دے کی لگے بتریے، تے امام حسین پاک دے کی لگے. کیوں بھی رستو تو رشتہ کی بنے. حضرت حارث حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں، تو ان کے جب بیٹے ہیں تو مولا علی کے کیا ہوئے؟ کزن. ٹھیک دس رہا نا، فرسٹ کزن. تو پھر امام حسین پاک دے کی لگے چاچے. ایک ادھروں والد گرامی ہے، ایک بھی والد دے چچا تے ایک اپنے چچا. ادھر نکلے نے بدر سے. کائنات مانتی ہے دنیا کا کوئی مسلمان کا غیر مسلم بھی ہو، اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ اسلام اور کفر، حق اور باطل کا پہلا بڑا مارکا اور ٹکر بدر ہے. اور بدر میں سب سے پہلے جو کافروں کی طرف سے نکلے وہ یزیدی، جو حضور کی طرف سے نکلے وہ حسینی. اے جنگ جو ساری اللہ اکبر کبیرہ. ایسے واسطے اس بے ایمان نے آکھیا سی میں بدر دا بدلہ لیا. اب ولید کے مقابلے میں گئے مولا علی، ایکو وار نال جہنم پہنچا دیتا. شیبہ دے مقابلے چ گئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں ہی جہنم پہنچا دیتا. وہ تو سن ہی لیا. عتبہ چونکہ حضرت عبیدہ بن حارث ذرا عمر رسیدہ تھے، ان کو زخم لگا، لیکن اتنے میں حضرت امیر حمزہ مولا علی اور دونوں نے فارغ کر کے آ چکے سن، او دا بھی کام تمام کر دیا. 70 کافر فنار ہوئے، جہنم پہنچائے گئے. انہاں چوں 36 مولا کائنات نے مارے. ایویں تے اقبال نہیں آکھیا نا. ہوں لوگ گل سمجھن نہ تو پھر اپنی وکری گل ہے.
سرکار نے، اب یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں جو کوئی انکار کرتا ہو، سرکار نے فرمایا نہیں یا اللہ ساری جماعت ہی لے کے آ گئے، آج جی ہے نہ بچے تو قیامت تک دنیا تیرا نام لینا والا کوئی نہیں رہے گا، ہے نا گل؟ تو پھر جسے مولا علی نے جناب جنگ جیت کے بخائی، تو پھر علامہ اقبال نو کہنا پیا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ مولا علی بدر میں تلوار نہ مارتے، احد میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے نعرے نہ گونجتے، خندق میں عمر بن عبد ود کو قتل نہ کرتے، تو اسلام حضور خود فرما رہے نا بدر میں کہ یہ نہ رہے تو یا اللہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، تو بدر جیتی تو اسلام رہا، اور پھر کربلا آئی تو کربلا جیتی تو اسلام رہا، دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ تو اس لیے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، سجدہ شبیر، یا اگر انہیں ترتیب یہ کی ہے ایک سجدہ شبیر، ایک ضرب ید اللہ، اور اس کے ساتھ اگر وہ خضر چشتی صاحب کا وہ خوبصورت حسین شعر بھی ملا لیں تو اور تزئین ہو جائے گی۔ کہتے ہیں تزئین رسالت میں، تزئین رسالت میں بس دو ہی تو عنصر ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابی طالب۔ تو یہ اس میں جیسا کہ آپ اس بات کو ضرور سمجھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور اس غزوہ بدر میں بھی 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں، 8 انصار مدینہ میں سے تھے، 6 مہاجرین میں سے تھے، 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین شہید ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنی محبتوں کا، اپنی وفاؤں کا، اپنی جان بازی اور جان نثاری کا وہ مظاہرہ کیا کہ دنیا حیران ہے، 2 لشکر ہیں کہ آج تک دنیا ورطہ حیرت میں ہے، ایک نانے کا لشکر ہے، ایک نواسے کا لشکر ہے، ایک 313 جواب 3 گنا، ایک صرف 72 82 تے جناب کم از کم 22,000۔ تو عرض کر رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب سرکار، اچھا باقی وغیرہ کی بات جناب وہ آپ نے سن لیا ہے، یہ جو بدر ہوئی تھی نا یہ بھی ابو سفیان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مکے کے ہر گھر سے مال لے کر، مال تجارت شام گئے ہوئے تھے ابو سفیان اس کے بندے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، یہاں کا مال وہاں بیچنا تھا، وہاں سے خرید کے لانا تھا، یعنی ہر کاردہ نفع موجود سی، مکے کے ہر خاندان کا، ہر گھر کا مفاد موجود تھا۔ تو چونکہ راستہ ایسا تھا جاتے آتے ہوئے جو مدینہ پاک سے قریب پڑتا تھا، تو ابو سفیان نے مکے والوں کو اطلاع دی کہ مدینہ والے مینوں حملہ کر لگے نے، اے مال درمیان سانوں لنگنا، اساں تے نہ لٹ لینا، مدد واسطے آؤ، تاں وہ آئے سن۔ احد تے پھر سردار ہی آپ سے کوئی گلاں ساڈا کرن تے دل تے کردا ہے، پھر آکھی دا یار ہے خواب خاک۔ اے مولویاں نو پوچھنے آساں کہ یار جن نے ساری عمر مخالفت کی تھی، ناراض نہ ہونا، سمجھان واسطے، بدر کس کی وجہ سے، احد میں، خندق میں،
ساری عمر سرکار نو چین نہیں آرام نہیں لین دیتا. مکہ شریف فتح کدوں ہوا ہے؟ 8 ہجری. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. جب فتح مکہ کے بعد کوئی چارہ نہیں، اسلام قبول کیا. پھر یہ دسو کہ مکہ شریف ہی رہے یا مدینہ شریف آ گئے؟ مکہ ہی رہے نا. سرکار مدینہ شریف آ گئے تو 3 سال تو بعد سرکار دا وصال تو 3 سال بھی نہیں گزرے، سرکار نے پردہ فرمایا. انہاں 2-3 سالوں میں کوئی گل لبھی کوئی نہیں. تو وہ اگر فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کرن تو وہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تے جڑے 50 سال خدمت کرن، حضرت ابو طالب علیہ السلام جو نصف صدی خدمت کریں، اعلان نبوت سے کے بعد سے لے کر وصال تک 10 سال خدمت کریں، 3 سال شب ابی طالب میں حضور کا پہرا دیں، اوتھے موت بندی تو رضی اللہ عنہ کے. پر کی کریے، مولا علی نے بدے جو مارے. وہ مولا علی کے باپ ہے نا جی، تو مولا علی نے بندے مارے ہیں. تو جنہوں نے بندے مارے انہوں ویر تو نہیں چھڑ دے، نسلوں چ بھی ویر ہوں سمجھ آئیے. ہاں دلائل کے بعد کوئی بات جب قرآن و سنت دلائل سے بندہ بات ثابت کر دے، پھر کوئی نہ مانے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی یا تو وہ نسل کا مسئلہ چل رہا ہے تو یا پھر بنو امیہ دے سکے دی چمک ہے. حضرت تاجدار گولڈا نے فرمایا نا، فرمایا بنو امیہ چلے گئے ہیں لیکن ان کے سکے کی چمک باقی ہے. اپنے کو گلاں نہیں کرتے، گلاں بزرگاں نے لکھیاں نے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی جو اپنی محبتوں، وفاؤں، جان بازی، جان نثاری کے مظاہرے کیے، بس ایک جھلک دکھانے لگا ہوں. اور تمہیں پتہ ہے بھی کام شارٹ کرنا، وہ شعر سنا کے پھر بندہ آسانی نال اگے چل جاتا ہے، نالے ذوق بھی پیدا ہو جائے، حاضری بھی لگ جائے. سرکار علیہ السلام نے جب پوچھا نا صحابہ نو، ہاں بھی ہن کی خیال ہے، وہ تو آ گئے. مکہ شریف سے بدر کافی فاصلہ ہے، میرا خیال 300 کلومیٹر تو ہونا ہی چاہیے. مدینہ شریف سے بدر صرف 80 میل کا فاصلہ تھا. تو وہ تو آ رہے ہیں ساز و سامان سے، اسلحے سے لیس ہو کر آ رہے ہیں. اور ادھر حالت یہ ہے، خود قرآن ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے. بے سر و سامان ہونے کے باوجود جب حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ اساں کوئی بنی اسرائیل تے نہیں. اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم. قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت جب کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے دیکھ لیا ہوا تھا، اینا کچھ نے ویکھیا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارے ہیں، عصا مارے ہیں تو دریا میں خشک راستے پیدا ہو جائیں، یہ دیکھ لیا ہوا تھا. پار لگے فرعون کو، اس کے لشکر کو غرق ہوتے آنکھوں سے دیکھا، آسمان سے من و سلوہ آتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا، اور کھایا، لنگر کھایا. کہیں لنگر کھا کے بھی کیا کہیں ان کو جناب، لنگر کھا کے بھی نا تے کم نہیں آؤندے. من و سلوہ کھایا ہوا تھا،
پانی پیا ہوا تھا، جو ڈنڈے سے پتھر پہ ڈنڈا مار کے جو 12 چشمے نکالے تھے ان کا پانی پیا ہوا تھا. یہ سارے کمالات ویکھے ہوئے سن. پھر جب انہوں نے آخیا بھی چلو لڑیے چل کے جنگ کرنی ہے. ہوں اپنے وطن تے اصلی سی نا کنان، جا کے مصر میں آباد ہوئے تھے. وہاں جب شرارتیں کی تو غلامی ہو گئی. اب غلامی سے نجات دلائی ہے تو اپنا وطن تے چھڑاؤ نا. گھر تے چلیے، میدان میں پڑے ہیں نا بے، اپنے وطن چلو، جنگ کریں ان سے، اپنا وطن جگہ حاصل کریں. قرآن کہتے ہیں، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جا کے دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسا نہیں جانا، قوم بڑی جابر ہے. انہوں نے پہلا کڈو، تس جا کے کڈو انہوں نے، پھر جدو نکل جائیں گے، جدو تک وہ نے ایسا نہیں جانا، وہ نکل جائیں گے پھر جائیں. قرآن ہے. لیکن یہ چند ٹوٹے ہوندیاں یہ مکہ والے تکیا سے. یہ تو حضور آئے ہیں تو دوسرا سال ہجرت ہے. انصار مدینہ تو ابھی چاند ٹوٹتا ہوا. بے شمار کمالات وہ ہیں، معجزات وہ ہیں جو ابھی انہوں نے دیکھے ہوئے نہیں ہیں. اور پھر اللہ دی شان دیکھو، روزے بھی ایسے سال ہی فرض ہوئے. خاص کر باقی دن چھٹو، اہل بیت دے دن آؤ نا، خاص کرتے ایسا آکھیے بھی اہل بیت دے دن نہیں آؤ، ذرا محفل کریے تو کوئی گلاں کریے، انہاں دی بارگاہ چ حاضری پیش کریے کہ 1000 بندہ اسی روزہ ہے. تو انہاں دے نام لین واسطے تیار نہیں روزے دے بہانے نال. مگر پہلی دفعہ اسی سال روزہ فرض ہوا ہے. آخیا لڑنا ہے جا کے، تھے تلواراں بھی کوئی نہیں، گھوڑے بھی کوئی نہیں، زرہ بھی کوئی نہیں، ساز و سامان اسلحہ بھی کوئی نہیں، بندے بھی تھوڑے ہیں، لڑنا ہے. کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کیا ہے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں. حضور تساں حکم کرو جنگ، سمندر چھالا لا دیں گے. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. اللہ اکبر. ٹائم ہو گیا جی. صلاۃ و سلام کا ایک شعر پڑھ لی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ اور جان گزارا نے جان سارا نے بدرو احد پہ درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. دعا تھلے جا کے کرنی.